میں بات کرنا چاہوں گی مسٹر مبشر صاحب سے. السلام علیکم. السلام علیکم کیسے جی. ہیں سر؟ میں سب اللہ سے کا پہلے شکر. بات کر لیتے ہیں. میں ٹھیک ہوں سر, تھینک یو سر. میں اسرائیل اور غزہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سیز فائر ہو جائے, جنگ بندی ہو جائے, مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کا جمپ ان کر کے یہ معاملات وہاں پر سلجھائیں گے. لیکن غزہ پر جو جہاریت کے حملے ہیں اسرائیل کی جانب سے, وہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. شہید پہ شہید ہوتے جا رہے ہیں, فگرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. 58,700 تک لوگ شہید ہو گئے اور انہیں امداد تک نہیں مل رہی. کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہمارے لیے تو یہ فگرز ہے نا, ہمارے لیے تو اسٹیٹسٹکس ہیں. وہاں پہ اصل جانے ہیں, اصل خاندان ہے. when you say کہ ایک آدمی شہید ہو گیا تو پورا خاندان شہید ہو گیا نا بیسیکلی. تو when one person goes in a family تو وہ تو پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے اس سے. اٹس اے ویری ڈیپلوربل سچویشن. honestly میں سمجھتا ہوں کہ all the Muslim countries have to show some mettle and some resolve and to come forward and to step forward. اگر یہ سارے ایک ساتھ اکٹھے ہو کے کڑکا لگائیں گے تو اس کا بہت فرق پڑے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مسلمان کون ہے, اب یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. منہ سے بولنے کو تو ہم سارے مسلمان ہیں, لیکن کیا ہمارے عمل ویسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو غازہ از اے ویری ویری سیڈ سچویشن, اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائمریلی بیکاز آف دا مسلم کنٹریز, ناٹ بیکاز آف اینی بڈی ایلس. اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, یہی سچ ہے. لیکن آپ کچھ کہنا چاہیں گے, مطلب آپ کی اوپینین کیا ہے کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت ایز یو ایس پریزیڈنٹ, ایز فرسٹ ورلڈ کنٹریز یو ایس پریزیڈنٹ, کوئی اسٹیپ لینا چاہیے فوری طور وہ پہ؟ ٹھیک ہے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آپ یہ دیکھا نا کہ انہوں نے اپنے ملک کی فورن پالیسی کو دیکھنا نا, انہوں نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو دیکھنا, انہوں نے اپنے ایلائز کو دیکھنا, انہوں نے ہمیں کیوں دیکھنا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں تو, اور ہمیں بھی اگر کب ایشو ہوگا تو ہم اپنی فورن پالیسی کو دیکھیں گے نا. فرض کریں اگر اسرائیل میں لوگ مر رہے ہوتے تو کیا ہم آواز اٹھاتے کہ جی روکو اسرائیل کے لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ تو ہم اپنے انٹرسٹ کی بات کریں گے, وہ اپنے انٹرسٹ کی بات کریں گے. تو ان سے ساری چیزیں ایکسپیکٹ کرنا وہ یہ بھی خام خیالی ہے نا. اصل بات ہے جن سے ایکسپیکٹیشن ہے او آئی سی سے ہے, اسلامک کنٹری سے ہے, عرب کنٹری سے ہے, مسلم کنٹری سے ہے, وہ سارے تو چپ کر کے بیٹھے ہیں, لفظی مذمت کر دیتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کسی مسلم کنٹری نے کیا ان سے اپنے ڈپلومیٹک تعلقات ختم کیے؟ کسی مسلم کنٹری نے کیا ان سے ٹریڈ جو ہے رول بیک کیا؟ کسی مسلم کنٹری نے جو ان کے ساتھ جوائنٹ انویسٹمنٹس ہیں ان کو کٹ شارٹ کیا؟ جب نہیں کیا تو میں ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا شکایت کروں؟ سر پاکستان انڈیا کی بات کر لیتے ہیں. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی, پچھلے سیشن سے بھی ڈسکس, انہوں نے دوبارہ سے کہا ہے کہ پاکستان نے واقعی انڈیا کے 5 پیارے گرائے ہیں. واقعی دس ورڈ holds a deep meaning and is really wanted. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو آپ صنعت مل گئی نا پاکستان کو. ہم تو کہتے ہیں 7 ہیں, لیکن چلیں وہ 5 پہ آ گئے, اور صنعت مل گئی پاکستان کو. اور اسے پورے انڈین میڈیا پہ اس وقت جو ہے نا وہ موت کا سما ہے, اور وہ سارے بہو 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 کر رہے ہیں اونچی اونچی آوازوں میں. اور ارنب گوسوامی تو یہاں تک کہہ گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کانٹ ٹیک ڈیسیژنز فار انڈیا, انڈیا ول ٹیک ڈیسیژنز فار وائٹ ہاؤس. پتہ نہیں کون سی شراب پیتا ہے یا کون سی دھوئیں والی چیز لیتا ہے, ڈرگز لیتا ہے, مجھے نہیں پتا اس آدمی کا. لیکن اس سے پورے انڈیا کا جو حال ہے نا وہ بالکل ایک مردہ اس کے حال ہے. اور سارے پروپیل کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کو, اور ان کی گورنمنٹ پہلے بھی چاہ رہی ہے کہ کسی طرح آپریشن سندور کا جو سیز فائر ختم ہو جائے اور فوری طور پہ سٹارٹ ہو. اور آج ایک رپورٹ لیک ہوئی ہے جس کے تحت یہ پتا چلا ہے کہ انڈیا بیلسٹک میزائلز بہت زیادہ لے رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ فرسٹ اسٹرائک میں وہ اتنے بیلسٹک میزائلز ہمارے پاکستان میں کہ اپنی طرف سے خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کے سارے ایئر بیسز کو پلورائز کر دے تاکہ پاکستان ریٹیلیٹ نہ کر سکے. لیکن اگر اس نے ایسا کیا تو میں آپ کو یہ بتا رہتا ہوں کہ وہ انڈیا کا اینڈ ہوگا, انڈیا کا پھر آخری دن ہوگا, اور پھر پاکستان انڈیا کو تباہ اور ختم کرنے سے پہلے نہیں رکے گا. پھر کسی کی میڈیشن بھی کام نہیں آئے گی, اور کسی کا سیز فائر بھی کام نہیں آئے گا. آپ مجھے یہ بتائیے, ورلڈ چیمپئن لیجنڈز ایک لیگ جو ہے وہ پاکستان انڈیا کے درمیان کا ایک میچ تھا آج برمنگھم میں, جو کہ کالڈ آف کر دیا گیا ہے. شاید بھارت کو بہت زیادہ پریشر تھا اپنی ٹیم کی جانب سے, اس لیے انہوں نے کالڈ آف کر دیا. لیکن اس کے پوائنٹس میرے خیال سے پاکستان کو ملنے چاہیے تھے, ایز پر اسپورٹس رپورٹر مسٹر موسیٰ برائش نے جو کہا ہے. آپ بتائیں کہ یہ پریشر کی وجہ سے کالڈ آف کر دیا گیا ہے کہ مسٹر افریدی کا ٹیم کے اندر شامل ہونے سے کالڈ آف کیا
گیا ہے یہ کیا اتنا یہ افریدی کا کیا ہے؟ دیکھیں یہ ان ساروں نے اپنے اپنے ملک کے لیے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں جب جنگ ہو رہی تھی، اینڈ وچ از فائن. اگر وہاں کے لوگ اپنے ملک کے لیے دیتے ہیں، ہمارے لوگ اپنے ملک کے لیے دیتے ہیں، اپنی افواج کے لیے دیتے ہیں، there's nothing wrong in that. لیکن یہ 4 دن پہلے آپ یاد کریں جو ہاؤس آف لارڈ میں ہوا تھا، جو میرے اوپر بی جے پی نے پروٹیسٹ کیا تھا یہاں پہ آ کے، تو یہی اب انہوں نے ان کو کہا. اور دیکھیں جو مسلمان تھے، عرفان پٹھان وغیرہ، ان سے انہوں نے اپنا پروٹیسٹ کروایا، یعنی مسلم سے پروٹیسٹ کروایا اور سکھوں سے، مائنورٹی سے. جو ہندو اس میں کرکٹر تھا اس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آبویسلی وہ مور لوئل دین دا کنگ والا حساب ہے. وہ پیچھے والے ان کو خوش کرنے کے لیے دیکھو ہم تو تمہاری لائن ٹو کر رہے ہیں، یہ کریں. بٹ خوش اب یہاں پہ اب جو ہمیں محسن نقوی نے ذلیل کروایا تھا انڈیا کے ساتھ نیوٹرل وینیو پہ کھیل کے چیمپئنز ٹرافی میں، وہ آج ان کو تو فرق نہیں پڑتا، ان کو نہیں یاد آئے گا، ان کو کوئی یاد بھی نہیں کرائے گا. ان کے ارد گرد تو سارے تعریف کرنے والے لوگ بیٹھے. اس وقت پاکستان کو ریفیوز کر دینا چاہیے تھا کہ ہم نہیں ٹیم انڈیا کے ساتھ. انہوں نے کھیلنا تو ہمارے وینیو پہ آئے. پہلے تو نعرے بھی مارے تھے انہوں نے، لیکن نہیں کھیلا انہوں نے. پھر اسی طرح جا کے کھیلا جیسا انڈیا کرا، تو وہ انڈیا کا ہی چیمپئنز ٹرافی بن گیا. انہوں نے آپ کے کسی آفیشل کو، کسی پلیئر کو فائنل سیریمنی کے اوپر انوائٹ تک نہیں کیا، جبکہ ہوسٹ پاکستان تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ذلت ہم نے اٹھائی ہے، اب شاید محسن نقوی کو احساس ہو جائے کہ ان کی وجہ سے کتنے ہم ذلیل اور رسوا ہوئے تھے. تو کاش آگے وہ ذرا بہتر فیصلے کر لیں. تو سر اب تو یہ آج کے میچ کے بعد سے ہے ٹورنامنٹ کے باقی میچز شیڈول کے مطابق ہی ہوگی، لیکن پاکستان انڈیا کا یہ جو ایک اسٹیپ تھا بھارت کی جانب سے یہ، اور وہ باز نہیں آ رہی ایز پر یو سیڈ، آپ کو کیا لگتا ہے کرکٹ ٹیم کو بائک آؤٹ کرنا چاہیے بالکل فیوچر کرنا میں؟ چاہیے. اب نہیں کھیلنا چاہیے، اب ہمیں کچھ نہیں کھیلنا جب تک وہ ان کی اوقات نہیں ٹھیک ہوتی. نہ وزٹ کرنا چاہیے، ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہر چیز کا ان کے بائیکاٹ کرنا چاہیے. اینڈ اب یا تو مودی کو ٹائم ہو اور یا پھر اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں. ویسے مودی بھی ہٹے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سال تک کی امید ہے کہ نریندر مودی ود ان دا پارٹی اس کے کافی امپلوژن ہو رہی ہے اور وہ اس کے اندر مارا جائے گا. بالکل درست.